بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة إلى آخر الحديث. رواه مسلم. یہ مسلم کی 1038 نمبر حدیث ہے، 1038۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلحفوا فی المسئلہ، کسی کے پیچھے پڑ کر کے مت مانگا کرو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اب کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ انسان ان کو خوشی خوشی دیتا ہے، دیا تو بھی چلے گئے، نہیں دیا تو بھی چلے گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مجبور کر دیتے ہیں آپ کو، نہیں دیجیے ہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جانا ہے کہ نہیں دیجیے ہی، انسسٹ کرنا، ایسا مت مانگا کرو۔ کیوں؟ فواللہ، اللہ کی قسم، لا یسألنی احد منکم شیئا، تو میں سے کوئی شخص مجھ سے کچھ بھی مانگے گا، فتخرج له مسألته منی شیئا، اور اس کے مانگنے کی وجہ سے تنگ آ کر کے میں اسے کچھ دے دوں گا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، حالانکہ میرا دل خوش نہیں ہوگا اس سے۔ اور زبردستی کوئی مانگے گا تو کیسے دل خوش ہوگا آدمی کا؟ تو میں نہ چاہتے ہوئے اگر اس کو دے بھی دوں تو فَيُبَارَكُ لَهُ فِي مَا آتَيْتُهُ، جو میں دوں گا اس میں اس کو برکت نہیں ہوگی۔ جب برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دو ورڈ بولتے ہیں، ایک برکت، ایک نحوست۔ تو برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا کام تھا 1,00,000 کا، اللہ تعالیٰ نے 10,000 میں 20,000 میں کرا دیا۔ آپ کی سیلری 30,000 ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں کام بھی چلا دیتا ہے، کچھ بچا بھی دیتا ہے۔ اور جس کے اس میں نحوست آتی ہے، لاکھوں کماتا ہے، ادھر سے آیا ادھر چلا گیا، کبھی پیر ٹوٹ گیا، کبھی کڈنی فیل ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، تو وہ لوگ بہت سارے بولتے ہیں پتہ نہیں پیسہ کدھر سے آتا ہے کدھر چلا جاتا ہے۔ ایک دن ہمارے ایک صاحب ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں نماز میں دکھتے ہیں؟ بہت مسئلہ ہے، بہت پریشانی ہے، پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے؟ 34 لاکھ روپیہ قرضہ ہے۔ میں کہہ رہے آپ تو فجر کے بعد سے نکلتے ہیں اور 10 بجے رات میں آتے ہیں اور دن بھر آپ کی دکان چلتی رہتی ہے، پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ہے بے برکتی اور نحوست، کیونکہ اس گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز میں تو دکھتے ہی نہیں۔ تو اب اس سے بہت بڑا ایک اصول اور سبق ہمارے لیے سامنے آتا ہے، کیا کہ کبھی بھی کسی سے بھی کوئی چیز اسی وقت لینا چاہیے جب وہ خوشی خوشی دے رہا ہو۔ اگر وہ خوشی خوشی نہیں دیتا ہے، تنگ آ کر کے دیتا ہے، مجبوراً دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کہاں کہاں مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے، خاص طور سے دینی ٹائپ کے لوگ، مسجد اور مدرسے کے لوگ کیا کرتے ہیں، 5 لوگوں کی کمیٹی بنا لی، گھر پہ پہنچ گئے کسی کے، مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے یا حافظ صاحب کا قرآن ختم ہو رہا ہے، دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اب گھر پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ گھر میں ہے یا نہیں ہے، چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کونسلر صاحب آئے ہیں، متولی صاحب آئے ہیں، تو جو ہے اٹھا کے دے دو۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ دوسرا کیا کرتے ہیں لوگ، لوگوں کو بلا لیتے ہیں مسجد میں، کسی بڑے مقرر کو، اسپیکر کو بلاتے ہیں، یا کوئی بڑا عہدیدار ہوتا ہے گاؤں کا، اس کے سامنے بولتے ہیں چلیے لکھائیے آپ کا کتنا ہے۔ اب ایک آدمی لکھایا 5,000، اس کے بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس 5,000 کی حیثیت نہیں ہے، 100-200 دے سکتا ہے، یا وہ بھی نہیں دے سکتا ہے، نہیں چاہتا ہے دینا، لیکن کس لیے دیتا ہے؟ وہ کس لیے دیتا ہے؟ پریشر میں آ کر کے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، بالکل فقیر آدمی ہے یا بخیل آدمی ہے۔
تو اس طرح کے مجبور کر کے لینا لوگوں کو. اچھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل رسید لے کے دکان پہ پہنچ جاتے ہیں, گھر پہ پہنچ جاتے ہیں. بھگا دینا چاہیے ان کو, اور ان کو بتانا چاہیے کہ تمہارا یہ طریقہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول, ہاں بھیک مانگنے کو آئے تو دے سکتے ہیں, لیکن مسجد مدرسے کے لیے دکان دکان پہ جا کر کے, انڈیویجول کے پاس جا کر کے, پہچان بھی نہیں ہے کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیا کر رہا ہے, لے کے لوٹ کے کھا جا رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے, اور دکان پہ گھر پہ پہنچ کے مانگتے پھرتے ہیں. یہ سب اسلام اور قرآن کے حساب سے بالکل غلط بات ہے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کسی کا 1 روپیہ بھی اگر میرے پاس آئے تو کس طرح سے آنا چاہیے, اس کی دل کی خوشی کے ساتھ, سیٹسفیکشن کے ساتھ آتا ہے تو برکت ہوگی. زبردستی مجبور کر کے, اس کو شرما کر کے یا کسی اور طریقے سے لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت اس میں نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حلال پاک طیب اور پیور مال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو لوگ اس سلسلے میں غلط کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات بتانے کی توفیق نصیب فرمائے.